يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي ہمارے چینل دا وائس آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم آدم کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے تم چاہو، اور قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس کے بارے میں، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے سرزمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ پھر حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات۔ پھر اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ سارے کے سارے جنت سے، پھر اگر آ جائے تم میں سے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، پھر جو اتباع کرے میری ہدایت کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کرے اور جھٹلائے ہماری آیتوں کو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جن کا انعام کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو تو پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو جاؤ اس کے پہلے انکار کرنے والے، اور مت لو میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو، اور تم تو جانتے ہو، اور قائم کرو نماز کو، اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور مدد طلب کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے، اور بے شک وہ نماز بڑی گراں ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 46 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے بود کے دن پیدا کیے گئے، جمعرات کے دن جنات کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جو پوری دنیا کے 60 مقامات سے لی گئی۔ پھر اللہ نے آدم کے جسم میں روح ڈالی، تو آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو سب سے پہلے جو کلمہ انہوں نے کہا وہ تھا الحمدللہ۔ اللہ بہت خوش ہوا، تو اللہ نے فرمایا یرحمک ربک، آدم تیرا رب تجھ پر ہمیشہ رحم کرتا رہے گا۔ فرشتے بھی بڑے خوش ہوئے کہ پہلے انسان نے پہلا کلمہ جو کہا الحمدللہ۔ الحمدللہ کے معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ، آدم اللہ ہمیشہ تجھ پر رحم فرماتا رہے گا۔ اسی وجہ سے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں، اور اگر کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم عمل کرتے، لیکن یہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بولنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن سائنٹیفک طریقے پر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں الحمدللہ بولنا ہے؟ یاد رکھو، جب انسان چھینکتا ہے نا تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کی سانس رک جاتی ہے، ایک دم جو ہے سانس رک جاتی ہے۔ اگر رکی رہے نا سیدھا قبرستان میں لے جانا پڑتا ہے، آدمی مر ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اس کی سانس کو لوٹاتا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تیری تعریف، تو نے مجھے ایک اور چانس دیا زندگی کا، ہے نا؟ اور یہی وجہ ہے جب انسان سونے کے لیے بستر پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا۔ اب سوال یہ ہے نہیں مر رہا کہاں، انہیں تو سو رہا نا، انہیں تو سو رہا، لیکن یاد رکھو نیند موت کی بہن ہے۔ انسان جب سو جاتا نا تو اس کی روح نکل جاتی ہے، اور روح نکل کر روح پھرتے رہتی، امریکہ جاتی، کہاں حج کو جاتی، کہیں ادھر جاتی، کوئی قبرستان کی طرف پھر رہا ہے، کوئی مسنواٹے میں پھر رہا ہے۔ اس کے پورے پوزاں جو ہے نا دماغ کے اسکرین پہ آتے ہیں،
اس کو خواب بولتے ہیں۔ خواب بولے تو کیا، ایک کیمرہ گھومتے رہتا ہے، پورے فوٹوਆਂ اس کے دماغ کے اسکرین پہ آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں روح جب جاتی ہے اس وقت جو منظر دیکھتی ہے نا، اور دماغ پہ اس کے اسکرین آتا ہے خواب، وہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ اب جب روح واپس آتی ہے تو شیطان بیچ میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے، بیچ میں مکسنگ کرتا ہے، تو واپسی میں جو خواب دکھتے ہیں نا وہ اکثر جھوٹے خواب ہوتے ہیں۔ آدمی کبھی اپنے خواب میں خود ہی مر جاتا ہے، جو روتا اٹھ کے ارے میں مر گیا تھا۔ لوگ پوچھتے مول صاحب کیا تعبیر ہے اس کی؟ اس کی تعبیر یہ ہے اس کی عمر میں اور برکت ہوں گی۔ کبھی خواب کی تعبیر الٹی بھی ہوتی ہے اور کبھی صحیح بھی ہوتی ہے، اب وہ تعبیر دینے کے والے کے اوپر ہے۔ اگر کوئی بولا تو مر جاتا رہے تو صحیح بھی مر جاتا ہونا، اس لیے ہر ایک سے تعبیر مت پوچھو، ہاں جی، بلکہ جو اس کے ماہر ہیں خواب کے تعبیر دینے والے ان سے پوچھنا۔ اور برا خواب دکھانا تو پوچھو مت کسی سے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو اور صدقہ دو، اللہ بلاؤں مصیبتوں سے حفاظت کریں گے۔ اور اچھا خواب دیکھے نا تو اچھے لوگوں سے بیان کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اب جو صحابی خواب دیکھتے ہیں وہ کہتے یا رسول اللہ میں خواب دیکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیان کرو، اور حضور خواب سنتے اس کی تعبیر بیان کرتے، اور کبھی خود ہی اپنا خواب بیان کرتے۔ تو بہرحال انبیاء کرام کے خواب جو ہوتے ہیں نا وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں تو دیکھا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب اپنے بیٹے کو یہ خواب سنایا تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ بابا آپ کو جو اللہ کا حکم ملا ہے نا آپ اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ دیکھو صاحبزادے بھی ہونے والے پیغمبر تھے، سمجھ گئے کہ خالی خواب نہیں ہے، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور ہمارے خواب جو ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، خواب دیکھنے والے کے لیے تو دلیل ہے، دوسروں کے لیے نہیں، اس لیے ہمارا خواب کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال یہ روح جو ہے نکل جاتی ہے۔ اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے بندے کی موت کے وقت، اور اس وقت بھی جب بندہ خواب دیکھتا ہے، فی منام بولتے خواب۔ تو جیسے موت کے وقت روح نکل جاتی ہے نا، ایسے ہی انسان سو جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے اور گھومتے رہتی وہ۔ تو جہاں جہاں گھومتی ہے نا وہ سب
اسے خواب میں نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھو سونے والے کو ہڑبڑا کے نہ کوئی جگہ، اب اٹھ رہے، اگر روح دور رہی چلے گیا انہیں۔ اس لیے ہمارے جماعت والے کیا کرتے ہیں، پاواں دباتے ہیں، کیونکہ روح ذرا دور ہے تو جلدی سے آنا اسپیڈ میں ہے جی۔ بہت صحیح۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک صاحب سو رہے تھے مسجد میں، نماز کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے فرمایا ان کو جگا دو، ان کو اٹھاؤ۔ وہ صحابی نے اٹھا دیا، اٹھ گئے۔ ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے رسول تو نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں، خود اٹھانا تھا، نماز کچھ اٹھا رہے نا، خود اٹھانا تھا۔ نہیں سمجھ میں آیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نیکی میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں، پھر آپ خود کیوں نہیں اٹھائے؟ میرے کو بولے اٹھاؤ۔ حضور نے فرمایا اس لیے انسان جب نیند سے اٹھتا ہے نا تو تھوڑی دیر اسے ہوش نہیں رہتا، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں اٹھاؤں گا اور وہ انکار کر دیں گا تو کافر ہو جائیں گا، کیونکہ نبی کا انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا میں نے کہا تم اٹھاؤ، تمہارے کو انکار کرا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میں اٹھاؤں اور وہ نیند میں ہوش میں نہیں ہے، اگر انکار کر دیا تو نبی کا انکار کرنا کفر ہے، کافر نہ ہو جائے۔ اس لیے بعض بچے دیکھو اماں اٹھاتی، اٹھ رہے بیٹا، جاؤ جی، نہیں اٹھتا، ارے ماں کو جھڑکی دے رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکی مت دو۔ آپ دیکھو، لیکن نیند میں ہے نا، انہیں اسے ہوش ہی نہیں بیٹے کو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اب صحابہ تھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کے لیے ہمارے کو کون جگائیں گا؟ حضرت بلال نے کہا رسول اللہ میں جگاتا ہوں۔ موزن صاحب تھے نا، یہ کوئی اٹھے نہ اٹھے موزنہ کو تو اٹھنا ہی پڑتا ہے، یہ تو بیٹے کی تنخواہ کٹ جاتی۔ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں فجر میں جگاتا ہوں، مطلب یہ کہ رات میں چوکیداری کرنا، رات میں جگنا۔ انہوں نے کہا میں جگاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے۔ اب سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے سفر سے، بستر پہ لیٹتے ہی نیند لگ گئی۔ اللہ کے رسول بھی تھکے ہوئے تھے، آپ کو بھی نیند لگ گئی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اونٹ کو بٹھایا اور اسے ٹیک لگا کے بیٹھا، جدھر سے سورج نکلتے نا ادھر رخ کر کے بیٹھا۔ اب بہت دیر تک جاگا، کوشش کرا، عین وقت پہ آنکھ لگ گئی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو سورج نکل گیا تھا، یعنی فجر کی نماز گئی۔ اللہ کے رسول جب نیند سے بیدار ہوئے فرمایا بلال کہاں ہیں؟ ڈرتے کہ یا رسول اللہ، اب بلال تو وعدہ کرا تھا نا اٹھانے کا، ذمہ داری لیا تھا، پھر کیا ہوا؟ اتنا پیارا جواب دیا بلال نے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اس نے میرے کو بھی سلا دیا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب تھا۔ دیکھو
اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. فرمایا ایسا لگتا ہے یہ وادی شیطان کی وادی، چلو یہاں سے آگے. چنانچہ سارے صحابہ آگے گئے. پھر حضور نے فرمایا ضرورت سے فارغ ہو کے وضو کرو. وضو کر لیے. بلال سے فرمایا اذان دو. اذان دیے. اور پھر اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز قضا پڑھائی. تم بولیں گے وہ حدیث میں ہے نا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے 80 حقب جہنم میں جلیں گا. تو پھر یہاں تو اللہ کے نبی کی نماز بھی قضا ہو گئی. یاد رکھو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے پر وہ عذاب ہے، اور اگر مجبوری سے یا غفلت میں چھوٹ جائے تو اس میں وہ وعید نہیں ہے. یاد رکھو. اس لیے حدیث سمجھنا ضروری ہے. نہ تو حدیث ہے بلکہ دلیل پیش کریں گا نہیں. حدیث کو سمجھنا ہے، یہ حدیث کس موقع کی ہے یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی. 3 آدمیوں کی. ایک دیوانہ جب تک کہ اسے ہوش نہ آئے، پاگل، اس پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا. نمبر 2 بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. اور نمبر 3 سونے والا جب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے. غفلت میں سو گیا اور سورج نکل آیا، فجر چھٹ گئی. حضور نے فرمایا اس کے بعد اٹھنے کے بعد نماز پڑھ لے، قضا کر لے. تو اسلام اور شریعت بہت آسان ہے. ہاں جی. ایک صاحب بیان کر رہے تھے اور کہا میاں پلسرات سے گزرنے کا ہے، اور پلسرات تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے. ایک پٹھان کو سمجھ میں نہیں آیا. انہیں اٹھ کے بولا مول صاحب نہیں 6 بول دو نا. بال سے باریک بھی کوئی چیز رہتی کیا جی؟ اس کے سمجھ میں آیا. انہیں بولا نہیں 6 بول دو نا. تو شریعت کو، دین کو مشکل کر کے پیش نہ کرو، آسان کر کے پیش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھی کو جب یمن روانہ کیا تو نصیحت فرمائی یسرا ولا تعسرا. دیکھو لوگوں کے سامنے دین کو آسان کر کے پیش کرو، مشکل کر کے پیش نہ کرو. بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو خوفزدہ مت کرو. جہنم میں ایسا عذاب ہے، وہ سانپ بچھواں جو ہے اونٹاں کے جیسے بچھواں ہے. لوگ بولے ارے باپ رے. جی حضور نے فرمایا خوشخبریاں سنا لوگوں کو، ترغیب ہوتی. بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو دین سے نفرت مت دلاؤ، آسان کر کے پیش کرو. تو بہرحال جب انسان سو جاتا ہے تو روح جو ہے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اس لیے اسے ہوش نہیں رہتا. بعض رہتے نیند میں بازو والوں کو لاتا ڈالتا ہے گھب گھب. اب دن میں آبے تو لاتا اے میرے کو نہیں معلوم، صحیح بھی وہ مجبور ہے. ہاں جی. تو روح نکل جاتی ہے اور گھومتے رہتے، اور اس کے بعد جب واپس آ جاتی ہے تو انسان جاگ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا
تو جس کی حیات باقی ہے نا، اللہ اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے، اور جس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے وہ روح وہیں پہ روک دی جاتی ہے۔ اس لیے اب پوترا اٹھا رہا، دادا اٹھو جی، دادا چلے گا بیٹا تیرا۔ بعض لوگ نیند میں چل جاتے ہیں، نیند میں انتقال ہو جاتا ہے، ہاں جی، سو گئے تھے پھر اٹھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اسی وجہ سے سونے والے کو ذرا پہلے آواز دینا، آواز دیے نا تو روح دور ہے نا تو قریب آتی، اور اس کے بعد تم اٹھائے نا تو ایک دم کھٹ بل کے اندر جینٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد انہیں اٹھتا ہے۔ تو نیند اصل میں موت کی بہن ہے، موت کے جیسی چھوٹی موت ہے، سمجھو اس کو۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بستر پر لیٹو تو دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، دوسری حدیث میں ہے اللہم بک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں، تیرے نام پہ زندہ ہوں۔ اب نیند گویا کہ موت کی بہن ہے، انہیں ایک معنی میں مر گیا۔ اب صبح پہ آنکھ کھلی تمہاری، ہاں جی، تم چلے گئے تھے، ایک چانس اللہ اور دیا تمہارے کو، تو اللہ کا شکر ادا کرو، ہاں جی۔ جب نیند سے بیدار ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ ہم تو مر گئے تھے، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ صحیح بھی جو ہے موت آئے گی اور دوبارہ اللہ زندہ کریں گا اور حساب کتاب لیں گا، سزا جزا دیں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا جمعہ کے دن، اس لیے حضور نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل ہے، کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم کو اللہ نے جنت میں داخل کیا، اور اسی دن آدم جنت سے زمین پہ اتارے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، روح ڈالی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تم بولیں گے سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، یاد رکھو سجدے کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کا سجدہ ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا، وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، وہ شرک اور کفر ہو جاتا ہے۔ اور ایک سجدہ ہے تعظیمی، تعظیمی سجدہ بولے تو کسی کے عظمت کے، کسی کے بڑائی کے سامنے جھک جانا، اور یہ سجدے تعظیمی پچھلی شریعت میں جائز تھا۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اماں باوا اور 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی منع کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے دیکھا ملک فارس میں، ایران میں لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا، اے سلمان، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ تو ہماری شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی منع کیا گیا۔ تم بولیں گے مرشداں کے پاواں پڑتے، وہ مرشداں بھی غلط، پاواں پڑھنے والے بھی غلط۔ ای بات سمجھ، کیونکہ پچھلی شریعت منسوخ ہو گئی، ایکسپائر ہو گئی۔ ہاں جی بھائی، کمپنی جو گولیاں بناتی نا، اس پہ 2 ڈیٹ لکھتی، 2 تاریخ۔ ایک تو مینوفیکچر ڈیٹ، یعنی یہ دوا کب بنی، اور ایک اور ڈیٹ ہوتی ایکسپائر ڈیٹ، یہ دوا کا اثر کب تک رہیں گا، یہ تاریخ کے بعد اس کا اثر ختم۔ اب لوگاں جو ہے وہ گولیاں کھا کے اچھے ہوتے رہے، ڈاکٹر نا وہ جو گولیاں لکھتے رہے، اب اس کے بعد وہ ڈیٹ ختم ہو گئی۔ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد، وہ تاریخ ختم ہونے کے بعد، اگر کوئی ضد کرے کہ میں وہ جو گولیاں کھاتا ہوں جو میرے دادا کھاتے تھے، نانا کھاتے تھے، اور میرے دادا بھی اچھے ہوئے، نانا بھی اچھے ہوئے، اس سے کہا جائے گا، ارے بیوقوف کے بچے، ڈیٹ ختم ہو گئی، تیرے دادا کھائے اچھے ہوئے، نانا کھائے، تو کھایا تو مر جاتا بیٹا، دوا وہ اچھے دیکھو، اصل اس کی ڈیٹ ہے۔ تو پچھلی جتنی کتابیں تھیں وہ بھی سچی کتابیں تھیں اللہ کی جانب سے، لیکن ان کی ڈیٹ ختم ہو گئی۔ قرآن پاک کے آنے کے بعد اب کوئی کتاب بھی قابل عمل نہیں۔ ہاں جی بے شک، اب ہندو بولیں گے وید سب سے پرانی کتابیں ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم بولیں گے ڈیٹ ختم ہوئی میاں، اب وہ پرانے دوائیں کھائے تو مر جاتا تو، یہی جھگڑا ہے۔ یعنی اب فائنل صرف قرآن پاک ہے، ہم کسی کتاب کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہوں گے بہت اچھے ہوں گے تمہارے، لیکن اب جو ہے قابل عمل صرف قرآن پاک فائنل ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو ایکسپائر ہو گئے احترام ہوگا اس کا، لیکن عمل نہیں ہوگا۔ ای بات سمجھ میں، جو فائنل ہے قرآن کریم سب سے آخری کتاب ہے، کیونکہ جو آخری رہتی ہے نا وہ فائنل رہتی۔ تو قرآن سب سے اخیر میں نازل ہوا ساری کتابوں کے بعد، اب یہ فائنل ہے۔ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کیونکہ کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور تو پھر کتابیں کہاں سے آئیں گی؟ اب بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو دعویٰ کیا، لیکن سب جھوٹے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہذا قرآن کریم کے بعد اب پچھلی کتابوں پر عمل نہیں ہوگا، ہاں ان کا احترام کیا جائے گا۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، ساری کتابوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، سارے رسولوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمل قرآن کریم پر۔ آ رہی نا بات سمجھ میں تمہارے؟ ہاں، لوگ بولتے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، سرو دھرم سم بھاؤ، یہ سب سے غلط ہے یہ۔ ہاں جی،
لوگ بولتے رستے الگ الگ ہیں منزل ایک ہی ہے نا، راستہ بھی ایک ہی ہے منزل بھی ایک ہی ہے، وہ صراط مستقیم، وہ ہے اسلام۔ ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ راستہ ہے اسلام، اسی پہ چل کے آؤ گے تو مجھ تک پہنچو گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دین پیش کریں گا قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخرت میں مطالبہ ہوگا اسلام کا، خبر میں سوال ہوگا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، تو جواب میں اسلام ہی اگر پیش کریں تو جواب صحیح ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ناقدری نہ کریں۔ اچھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں حکم دیا؟ آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ فرشتوں کو یہ بات پیش کیا تھا کہ میں ایک زمین سے ایک مخلوق بنانے والا ہوں، خلیفہ۔ تو فرشتے بولے تو کئی کو بنا رہے ایسوں کو کہ فتنہ فساد مچائیں گے اور قتل و غارت گیری کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ ہے مٹی سے بنا ہوا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لہذا تم سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا، کیونکہ فرشتوں میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ فرشتے چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے، ان میں وہ مادہ ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا۔ لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور انسان میں دونوں مادے رکھے گئے ہیں، نیکی کا بھی ہے برائی کا بھی۔ اچھا جی، اگر ایک شخص ہے اندھا، انہیں بولا میں زندگی میں کسی عورت کو دیکھا چ نہیں، کیا کمال ہے؟ اندھا چے بیٹا، آنکھ والا کہے کہ میں نے کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا، اس کا کمال ہے۔ اس لیے فرشتے نیکی کرے کوئی کمال نہیں ہے، انسان نیکی کرے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ ہاں جی بھائی، اپوزیشن نہیں ہے، اگر کوئی الیکشن جیتا تو کیا کمال کرا، اپوزیشن کے ہوتے ہوئے جیتنا یہ کمال کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ اصل میں سجدہ اللہ کے لیے تھا، اور آدم کی حیثیت قبلے کی تھی۔ یہ تم قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو نا، نعوذ باللہ۔ قبلہ تو ایک سمت ہے۔ اچھا، غیر مسلمہ کبھی مسجد میں آتے ہیں، یہ ممبر کو دیکھ کے بولتے یہ استیانسا دیو ہے کا ہے کہ ابے دیو نہیں رہے، یہ سیڑھیاں ہیں، یہ ان کا وہی تصور ہے کہ کچھ تو بھی ہے اندر۔ اب انہوں ممبر کو دیکھ کے بولتے یہ چانچا دیو، اے نہیں رہے، وہ سیڑھیاں ہیں وہ۔ ہاں جی، تو اصل میں سجدہ اللہ کے لیے تھا، اور آدم کی حیثیت قبلے کی تھی۔ ای بات سمجھنا، یہاں سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی تھا، آدم کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا کیونکہ ان کے پاس نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ہم نے بتایا تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، کتنے دیر تک سجدے میں رہے؟ عصر سے مغرب تک جتنا ٹائم رہتا نا، عصر سے مغرب گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا رہتا، 1.25 گھنٹہ، بس اتنی دیر تک فرشتے سجدے میں رہے۔ اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا استاد جی انہیں ٹیٹ کھڑا ہے بیٹا، ہاں جی، اسے اکڑ تھی اپنے علم کی اور اپنے سینئرٹی کی۔ فرشتوں نے دیکھا استاد جی تو اکڑ کے کھڑا ہوا ہے، تو فرشتوں نے اور ایک سجدہ کیا۔ پہلا سجدہ حکم کا تھا، دوسرا سجدہ شکرانے کا تھا کہ اللہ نے ہمیں حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی لیے دیکھو نماز میں ہر رکعت میں ہر چیز سنگل ہے اور سجدے ڈبل ہے۔ کیوں؟ پہلا سجدہ حکم کا ہے اور دوسرا سجدہ شکرانے کا ہے کہ اللہ نے حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں ہر چیز سنگل ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بندہ پہلا سجدہ کرتا ہے زمین پر تو قرآن کریم کی آیت پکار کر کہتی ہے منہا خلقناکم، بندے یاد کر کہ ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر سجدے سے اٹھتا ہے تھوڑی دیر کے واسطے، ہاں جی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے۔ اب دوسرا سجدہ جو کیا تو قرآن کی آیت پکار کے کہتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں ہم تجھے لوٹائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پہلا سجدہ بندے کو اپنی پیدائش کی یاد دلاتا ہے۔ تو ہوں گا، منتری ہوں گا، کروڑپتی ہوں گا، لیکن تیری اصل تو مٹی ہے، تیری اصل تو مٹی ہے۔ اللہ نے تجھے صلاحیتوں سے نوازا تو مستی میں مت آ، آخر تجھے اسی مٹی میں جانا ہے۔ اب مسلمانوں تو دفن کرتے نا جی، صحیح بھی مٹی میں جاتے، اچھا ہندوان جلا دیتے، پھر تم بولیں گے مٹی میں کہاں گیا انہیں؟ وہ راکھ جو رہتی نا، کچھ تو گنگا میں جاتی اور کچھ کھیتا میں رکھ دیتے انہوں، سمادھی۔ مٹی کہاں گئی؟ مٹی میں گئی نا، ہاں جی، وہ دریا میں بہا دیے، وہ راکھ بھی کہاں جاتی؟ زمین میں جاتی، اور زمین میں ڈالے جو راکھ وہ کہاں گئی؟ زمین میں گئی نا۔ تو دوسرا سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو آیت شریفہ پکار کے کہتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹھی میں تجھے ہم لوٹائیں گے، اسی مٹھی میں جانا ہے۔ تو گویا پہلا سجدہ انسان کی پیدائش کو یاد دلاتا ہے،
اور دوسرا سجدہ اس کی موت کو یاد دلاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جاندار موت کا مزہ ضرور چکھنے والا ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، کتنے سال بھی جیے تو آخر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا اللہ نے یاد دلایا، یاد فرمایا ہے آپ کو، میں ملک الموت تمہاری جان نکالنے کے واسطے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے، ٹینشن آ گیا، ہاں میری جان نکالتا، اٹھا کے جب مارا ایک پھاڑ کے ساتھ، وہ بیچاری کی آنکھ ہی پڑ گئی، روتے اللہ کے پاس آگے، اللہ ایسوں کی روح نکالنے کے واسطے کئی کو بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا اچھا جا اس سے پوچھ، آنکھ درست کر دی اللہ نے، ملک الموت آئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے اچھا ایسا کرو، ایک جانور کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال تمہاری عمر میں اضافہ ہے۔ بتاؤ جانور کے کھال پہ کتنے بال ہیں؟ سائنس چاند پہ پہنچی، مریخ پہ، منگل پہ پہنچی، لیکن آج تک ایسا کوئی کمپیوٹر نہیں پیدا کری کہ جانور کے کھال پہ کتنے بالا ہیں گنے ہو۔ او جی چیلنج ہے یہ، آج بھی جانور کے کھال پہ کتنے بال ہیں، آج تک کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں نکلا گن سکے۔ اب اتنا اندازے سے بولیں گے بہت ہیں، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا جا کے موسیٰ سے کہہ دینا کہ اگر تو جینا چاہتا ہے نا، اپنا ہاتھ جانور کے پیٹھ پہ رکھ، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے نا ہر بال کے بدلے 1 سال۔ ملک الموت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا اتنے ختم ہونے کے بعد پھر موت؟ تو کہا جب لینے کا آبش نکالنا بھائی۔ 120 سال کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ تو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب اللہ کے رسول نہ رہے تو ہماری کیا ہے جی، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں یہ 2 سجدے اس وجہ سے ہیں کہ پہلا سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو قرآن پاک کی آیت اسے یاد دلاتی ہے، منہا خلقناکم، کہ ہم نے اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا، اپنی پیدائش کو یاد کر۔ اور جب دوسرا سجدہ کرتا ہے قرآن اسے یاد دلاتا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ایک دن اسی مٹی میں جانا ہے تجھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ پیدائش اور موت کے درمیان جو زندگی ہے وہ کتنی ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں جو وقفہ ہے نا، بس یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ انسان ہر چیز کی گارنٹی دیتا ہے، ہاں جی، معمولی ماچس کی ڈبی کی بھی گارنٹی دیتا ہوں میں، لیکن اپنی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، ہاں جی۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں میں تمہارے کو، یہ پیش آیا سو واقعہ۔ ہمارے یہاں ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا، ایک بیمار آیا اس کے پاس، بیمار آ کے آخری اسٹیج میں آیا انہیں، تو ڈاکٹر جواب دے دیا انہیں، بلا تو بچتا نہیں اب، کیونکہ تیری بیماری آخری اسٹیج میں ہے۔ بہرحال انہیں لیا نہیں۔ اب یہ جسے موت کا
وقت معلوم ہو گیا نا، انہیں مرنے سے پہلے مرتا انہیں۔ بہرحال وہ مایوس ہوا اور یہاں سے بمبئی چلے گیا۔ جاندے اب موت تو ہے۔ اب وہاں پر ایک معمولی ڈاکٹر کو نے بتایا، کبھی کبھی چھوٹے ڈاکٹراں سے وہ کام ہوتا، بڑے بڑے ڈاکٹراں سے بھی نہیں ہوتا۔ صحت موت اللہ کے ہاتھ میں، ڈاکٹراں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر سبب ہیں، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ علاج کرنا چھوڑ دو، علاج سبب ہے، لیکن توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پر۔ انہیں گیا، وہ معمولی ڈاکٹر بتاؤ نے کوئی گولیاں دے دیا، شفا دینے والا اللہ ہے۔ انہیں گولیاں کھایا، اچھا ہی ہو گیا۔ اچھا ہونے کے بعد انہیں لاتور کو آیا۔ اب وہ بس اسٹینڈ کے قریب بس آ رہی تھی تو ٹریفک جام ہو گئی۔ انہوں نے کھڑکی میں سے دیکھا، ارے یہ جام کیوں ہوا ٹریفک؟ تو ایک جنازہ آ رہا تھا، وہ جنازے میں فل لوگ تھے، اس لیے بس کو ٹریفک جام ہو گئی۔ تو انہیں پوچھا لوگوں سے، کون مرا جی اتنا مشہور؟ انہوں نے بولے وہ ڈاکٹر مرا جی۔ کون سا ڈاکٹر؟ جو اس کو بولا تھا انہیں تو نہیں بچتا تو مر جاتا، انہیں بچ گیا، وہ بولنے والا ڈاکٹر ہی مر گیا بیٹا۔ اس لیے موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، بات سمجھ؟ ہاں، اللہ پہ ایمان مضبوط، اللہ سے ہوتا، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یقین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، کیوں رے؟ میں تیرے کو حکم دیا تھا، تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، میں حکم دیا تھا پھر کیوں نہیں کرا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا وارے واہ، ایسا کیسا الٹا حکم دیا تو؟ میں سینئر انہیں جونیئر، میں اس کو سجدہ کروں؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی تو پاواں میں کھندلے جاتی نا، اور آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہونا ہے، تو میرا درجہ بڑا ہے اس سے، میں اس کو سجدہ کروں گا؟ ایسا کیسا الٹا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا بہت ہوشیاریاں کر رہا کیا، نکل یہاں سے، چل گیٹ آؤٹ۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین، نکل مردود یہاں سے۔ جنت سے نکال دیا گیا ہے، حالانکہ جنت کا انچارج تھا، جنت کا انچارج تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اسے طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، معلم الملکوت، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا ولی اللہ تھا، بہت بڑا حاجی تھا۔ 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو نصیحت کیا، درس دیا۔ 14,000 سال تک اللہ کے عرش کا طواف کرتا رہا، کتنا بڑا حاجی۔ فرشتے اس کا نام نہیں لیتے تھے ادب سے، اسے کہتے تھے او ولی، او تقی، او عارف، او خازن، یہ القاب سے اس کو پکارتے تھے۔
بس جی علم کی وجہ سے غرور میں آ گیا اور غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں میرے کپڑے سب سے اچھے ہوں، میرے جوتا بھی سب سے اچھا ہو، یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے کیا؟ فرمایا نا، یہ تو جمال ہے اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتا ہے. پھر فرمایا تکبر کہتے ہیں حق بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. ورنہ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا رہنا اور سواری گاڑی اچھی رکھنا یہ تکبر نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تکبر ہے حق بات کو نہیں ماننا. اب تم حق بات پیش کرو، کوئی بولے ہٹ میں نہیں مانتا، گیا انہیں کام میں سے. حق بات کو نہیں ماننا یہ تکبر ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر. ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، ہو گیا کافروں میں سے. تو تکبر کا انجام کفر ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو جنت سے نکال دیا. اب انہیں باہر بھٹکتے پھر رہا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہیں، جنت میں بس گھومتے تھے اکیلے. اکیلا آدمی دل لگتا کیا جی؟ ہاں، اسی وجہ سے دیکھو اگر بڑھاپے میں بیوی کا انتقال ہوا نا، انہیں آدھا دیوانہ چھو جاتا، الٹے کام، دل نہیں لگتا نا جی. اس لیے لوگ بولتے ہیں حضرت جاؤ مسجد میں اللہ اللہ کرو. اب انہیں مسجد میں اللہ اللہ کرنا نا، انہیں کرکریاں کرتا ہے، موذن سے لڑایا، امام سے لڑایا، یہ یہاں چھو یہ وہاں چھو. اب موذن امام بولتے حضرت گھر میں تو سکون سے رہنا تھا نا، اللہ کے گھر میں تو سکون سے. یاد رکھو انسان تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نوجوانوں کو کہ نکاح کر لو، شادی کر لو. اور ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ بچے جب نکاح کے قابل ہو جائے ان کا فوراً نکاح کرو، بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا، کیونکہ ماں باپ سمجھدار ہونا ضروری ہے. اب ماں باپ سوچتے ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچی چھوٹی ہے. ہاں، یہ بڈھا بھی ہوا تو ماں باپ کو بچہ ہے. ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ میرے کو گاؤں کو جانے کا ہے. حضرت فرمایا پھر میں کیا کروں؟ کہا جی وہ وہاں تک جانے کے واسطے ذرا ایک اونٹ تو دو، اوپر بیٹھ کے جاتا ہوں. حضور نے ایک صحابی سے فرمایا ٹھیک ہے اس کو ایک اونٹ کا بچہ دو، اونٹنی کا بچہ دو. انہوں نے بولا واہ حضرت اونٹنی کا بچہ لے کے کیسا؟ حضور نے فرمایا بے دیہاتی کوئی بھی اونٹ اپنی ماں کا بچہ ہے نا. اس لیے یاد رکھو بچوں کی شادی کی عمر ہو جائے نا فوراً کر دو، کیونکہ اس زمانے میں بچوں کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے. گناہوں سے بچنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے. یہ موبائل جو نکلے نا یہ اچھا بھی اتنا ہے اور ڈینجر بھی اتنا ہے. اب موبائل میں تم قرآن بھی سن سکتے ہیں، موبائل میں حدیث بھی سن سکتے ہیں، بیانات سن سکتے ہیں، اور اگر غلط چیزاں دیکھے نا پھر تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی. اس لیے سدھارنے والی بھی چیز ہے سدھرنے والے کو، اور بگاڑنے والی بھی چیز ہے.
اور اب اس کی ایسی عادت ہو گئی پوچھو مت. پہلے بچے کھلونے مانگتے تھے کھیلنے کو، اب پیدا ہوتے ہی موبائل لے کے ایسا انگلیاں مار رہے اس پہ. ہمارے بوڑھے ہو گئے ہم، مگر ہمارا کتا نہیں آتا موبائل میں کا. کہ پیدا ہوئے سے بچے برابر مار رہے ہو. یعنی بہت دماغ والے بچے پیدا ہو رہے ہیں. 50 سال کا کام انہوں 25 سال میں کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی عمر کم کر دیا، اب جلدی جلدی لے جا رہا. ارے بولے تک چل جا رہے. کیونکہ جو کام پہلے 100 سال میں ہوتے تھے اب بچے 50 میں پورا کر دے رہے. ہاں جی، پہلے بچے پیدا ہوتے تھے بہت منت سے. شادی ہونے کے بعد اماں بابا منت ماننا پڑتا تھا، پھر بچے ہوتے تھے بہت ٹائم کو. اچھا بچے پیدا ہوئے تو انہوں جلدی بات نہیں کرتے تھے بچے، پھر منت مانگتے تھے. بچہ بات کرا تو ایسا کروں گی ویسا کروں گی، پھر بچہ بات مانتا. اب تو پیدا ہونے کے چند مہینے کے بعد انہیں چل رہا بھی باتاں بھی کر رہا. اور 40 سال کے ہوئے نا انہیں دادا نانا بھی ہو جا رہا ہے. ارے اتنا اسپیڈ میں زمانہ گزر رہا ہے، قیامت کے قریب کا ہے. اب دنیا کے حکومتیں یہ سوچ رہے آبادی کم کرنا بہت ہو گئی، اتنے کو کہاں سے کھانا کھلیں گے، کہاں سے پڑھیں گے. اب انہوں فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، بچے بند کرو. اللہ فرمانا اچھا ٹھیک ہے. ایک کا بند کرے نا، بازو میں 3 بچے ایک ساتھ پیدا ہو رہے. 1 میٹر ہر ایک گھر کا رہتا ہے. ایک جو ہے ماسٹر میٹر رہتا ہے، وہ ماسٹر میٹر میں کتنا کرنٹ جلا اس کے حساب سے جو بل بناتے ہو نا، پھر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب کوئی تار ڈال کے اکڑا ڈال کے بند کر کے بھی رکھا ہے نا، تو بل کیا ان کو نہیں جاتا کیا؟ انہیں نہیں دیا تو بازو والا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کو نو چیلنج. آبادی جتنی کم کرنے کی سوچ رہے نا اتنے بڑھ جا رہے ہیں. کیونکہ قیامت سے پہلے جتنی روحیں ہیں نا وہ سب کو دنیا میں آنا ہے. لہذا قیامت قریب ہوں گی، اس لیے تو اللہ کچھ زیادہ ہی روحوں کو بھیج رہا ہے، اور آبادی ایک دم زب بول کے بڑھ جائے گی. کتنے بھی فلاٹاں نکالے نا کمیج پڑ رہے ہیں. اب پرانے گھراں میں رہنا مشکل ہو گیا. اب پہلے 2 میاں بیوی 2 بچے تھے، اب ان کی اولاد کی اولاد، اب اتنے کہاں سے رہتے جی. اس لیے اوسا پہلے چھوٹا تھا قلعے کے اطراف کا، آپ دیکھو کہاں تک بھی چلے گیا. یہ بات سمجھ میں آبادی بڑھ رہی، کیونکہ قیامت سے پہلے تمام روحوں کو دنیا میں آنا ہے. شاید قیامت قریب ہے اس لیے اسپیڈ سے کچھ زیادہ چاہ جائے. اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں. بہرحال شیطان کو جنت سے نکالا گیا، مردود ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. آپ جنت سے نکالا گیا، باہر بھٹکتے پھرا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہیں، اکیلے چھپی پھرتے تھے ادھر سے ادھر. اب اکیلے انسان کا دل لگتا کیا جی؟ نہیں لگتا. انسان کی فطرت میں ہے انسان کو کوئی نہ کوئی جو ہے سہارا ہونا، کوئی نہ کوئی جو ہے اس سے بات چیت کرنے والا، کوئی نہ کوئی اس کا غم بانٹ لینے والا، کوئی ہمدرد انسان کو ضرورت ہے. اماں بابا کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، بھائیاں کی بہنوں کی شکل میں ہو. انسان کی فطرت میں اکیلا رہنے کا نہیں ہے. ہاں جی، تو آدم علیہ السلام اکیلے. تورات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میں آدم سے اس کا جوڑا بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم پہ نیند طاری کر دی، آدم سو گئے۔ اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آدم نیند سے اٹھے تو دیکھا سامنے خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس میں کشش ہے، میگنیٹ۔ ہاں جی، یہ فطری کشش اللہ نے انسان میں رکھی۔ تو حضرت آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت حوا نے کہا میں حوا ہوں۔ آدم نے کہا کائے کے واسطے پیدا کی گئی؟ انہوں نے کہا جی آپ کو سکون پہنچانے کے واسطے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، آدم سے آدم کا جوڑا بنایا تاکہ آدم کو سکون حاصل ہو۔ تو معلوم ہوا اللہ نے عورت کو پیدا کیا مرد کے لیے تاکہ مرد کو سکون پہنچائے۔ اب آج کل اتنے کرکریاں لگا رہے ہیں، وہ بیچارے کو شوگر ہو جا رہی، بی پی ہو جا رہی، ہارٹ اٹیک ہو جا رہا ہے جی، اتنے کرکریاں۔ تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کرکریاں لگا مگر کم لگاؤ، انہیں بیچارہ زندہ رہنا ہے جی۔ تو اس کو کتنے کرکریاں لگاتے ہیں، اس کو نہ دن میں سکون ہے رات میں نیند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے آدم کا جوڑا بنایا، اور کیسے پیدا کیا؟ اچھا ٹھیک۔ تو آدم سے آدم کا جوڑا بنایا، بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم کو عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت مان لے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اگر تو اسے ایک دم سیدھا کرنا چاہیں گا، سیدھا تو نہیں ہوں گی البتہ ٹوٹ جائیں گی، اور اگر اس کو ویسی چھوڑ دیا نا تو ہمیشہ ٹیڑھی کے ٹیڑھی رہ جائیں گے۔ اس لیے ذرا پیار سے محبت سے اس کا موڈ خراب ہوا نا کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جاؤ، ہاں جی، کان میں کے بالیاں تو بناؤ، نہیں تو پاؤں میں کے چینا تو بناؤ، ہاں جی، کبھی نیکلیس بناؤ۔ جب موڈ خراب ہو جائے نا یہ چیز پیش کرو، محبت سے زندگی گزر جائے۔ میاں بیوی اگر محبت سے زندگی گزارے نا، یہ دنیا میں جنت کے مزے ان کو ملتے ہیں، اور اگر انانیت کرے رہے تو پھر اسی دنیا میں جہنم کا مزہ ملتا ہے۔ کورٹ کچہریاں، ہاں جی، 498 کے کیساں، آندھرا میں بولتے ڈوری کیس۔ 498 کیس کو کیا بولتے ہیں آندھرا میں؟ ڈوری کیس۔ ڈوری کیس بولے تو انہیں اکیلا نہیں جاتا، وہ کیس میں انہیں بھی جاتا، اس کی اماں بھی جیل میں، اس کا باوا بھی جیل میں، اس کے بہنا بھی جیل میں۔ ڈوری کیس، یہ لڑائیاں ہونا چاہیے مجھے۔ اگر دونوں کو ٹینشن آئے نا تو تم کیا کرو، سیدھا گوشت کی تھیلی لو، مارکیٹ کو چلے جاؤ، کتنا بوم مارتی بوم مار لے، واپس آنے تک اس کا ٹینشن ہی ختم ہوتا ہے۔ عورتوں کی بیماری یہ ہے اس کے منہ کو منہ دیے نا اس کو اور جوش آتا ہے۔ تم خاموش رہو، کتنا بولتی بول، جب انہیں جواب نہیں سنتی نا خود ہی خاموش ہو جاتی۔ ہاں جی، محبت سے زندگی گزارو۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ نے آدم سے آدم کا جوڑا بنایا تاکہ آدم کو سکون حاصل ہو۔ گھر میں سکون ہونا، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل ہو۔ اچھا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے حکم دیا
اب رہ تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کے ذمے ہے رہنے کا انتظام کرنا۔ ہاں جی، شوہر کے ذمے ہے مکان بنانا، بعد میں شادی کرنا۔ اب آج کل کیا کر رہے ہیں، شادی تو کر لے رہے، پھر بولے دیکھ تیرے باپ کو بولنا وہاں اچھا فلاٹ نکلا، فلاٹ دلا دے، بولنا لوگاں تو گھراں بنا کے دے رہے۔ واہ واہ، نیشنل انٹرنیشنل بھکاری بنا ہوا ہے۔ یاد رکھو، ماموں خود دیں تو وہ ہدیہ ہے، اور اگر پریشر ڈالا رہے تو وہ بھیک ہے، کھٹا کھٹا ہے، بھیک مانگنا اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، باپ اپنی بیٹی کو اگر ہدیہ دے رہا ہے تو حرام نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہمارے خشک مولویاں یہ حرام ہے وہ حرام ہے جائز حرام ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو تحفہ دے رہا ہے اس کی گھر گرہستی کے واسطے، وہ حرام کیسے ہوا؟ ہاں جی، ہدیہ حرام نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں، پریشر ڈال کے لینا منگنا یہ حرام ہے، یہی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم اب رہ تو اور تیری بیوی۔ اللہ نے آدم کا حضرت حوا سے نکاح جنت میں کرا دیا۔ دیکھو، سب سے سینئر عبادت وہ نکاح ہے۔ جب نماز روزہ کچھ بھی نہیں تھا، جنت میں نکاح تھا، اور اس کے بعد جب یہ کائنات کو اللہ فنا کرے گا اور پھر حساب کتاب لیں گا اور جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو نکاح وہاں باقی رہیں گا، نمازاں معاف ہو جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں کمانے کا نمازاں کا جنت میں جانے کے بعد، لیکن نکاح باقی رہے گا۔ تو نکاح ایک ایسا عمل ہے جو پہلے بھی تھا جنت میں اور بعد میں بھی رہے گا۔ فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں سے فرمایا دیکھو یہ جنت تمہارے واسطے ہے، جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، گیہوں کا درخت، گیہوں کا، وہ بتا کے کہا سب کھا سکتے مگر اس کے قریب نہیں جانا، پرہیز، اس کے قریب نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ یہ پھل نہیں کھانا، کھا لیے تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر کھا لیے نا ہمارا کچھ نہیں تمہارا نقصان ہوگا، یہ جنت میں نہیں رہو گے پھر۔ بہرحال فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہ شیطان ان کی وجہ سے نکلا تھا نا، ان کے بارے میں دشمن بن گیا۔ اب موقع کی تلاش میں تھا کہ ان کو کیسا بہکاؤں اور ان کو کیسا جنت سے نکالوں۔ اندر انٹری نہیں تھی، اس کو اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا سانپ۔ سانپ جو ہے وہ جنت کا دربان تھا، چوکیدار۔ تو اس کی دوستی تھی، اس کو بولا میرے کو کیسا بھی اندر پہنچا دے۔ بھائی چوکیدانہ سے مل لیے تو کون روکنے والا جی۔ اب وہ سانپ نے اس کو اندر پہنچا دیا جنت میں۔ تو بولیں گے کیسا ہے، دکھتا نہیں کیا دوسرے فرشتوں کو؟ تو یاد رکھو یہ جنات و شیاطین اپنی شکلیں بدل سکتے، اوریجنل شکل اگر تم دیکھیں گے نا یہاں ایک بھی نہیں رہتا، ہاں جی سب بھاگ جاتے ہیں، اتنے بھیانک چہرے ہیں، جیسے کہ غیروں کے جو جن کی پرستش کرتے نا کیسے ہیں، ایک سے ایک بھیانک، ایک دم ڈینجر۔ ہاں رات میں دیکھا تو آدمی ڈر ہی جانا۔ اصل میں یہ جنات کے چہرے ہیں، جنات کے چہرے بہت بھیانک ہیں۔
اس لیے اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہماری نظروں سے۔ اب جنات جو ظاہر ہوتے ہیں نا تو وہ کسی اور شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، مثلا سانپ کی شکل میں آتے ہیں جنات، یا کتوں کی شکل میں آتے ہیں، یا گدھے کی شکل میں آتے ہیں، تو وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چھوٹا سے چھوٹا جسم بن کر اس سانپ کے منہ میں بیٹھا، انہیں لا کے اندر پہنچا دیا۔ آدم و حوا جنت میں ٹہلتے ٹہلتے جب اس کے قریب پہنچے تو یہ ان کے سامنے حاضر ہوا۔ اتنا رو رہا، خوب فل رو رہا۔ حضرت حوا کو بڑا رحم آیا بیچارے پہ۔ عورتیں کیسے رہتے، بہت دھوکہ کھاتے جلدی سے، رحم بھی بہت آتا عورتوں کو۔ تو حضرت حوا نے دیکھا آدم سے، کہا دیکھو جی بیچارہ کیوں رو رہا، کہ ذرا پوچھو نا۔ آدم نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ انہیں بولا میں اپنے بارے میں نہیں، تمہارے بارے میں سوچ کے رو رہا ہوں۔ ہاں ہمارے پاس کہاں؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگا هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں اس کا پھل خالی ہے نا، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو۔ پوچھا وہ کون سا ہے؟ وہی ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، نکو کھاؤ بولے نا، وہ درخت ایسا ہے وہ پھل کھا لے گیا تو ہمیشہ زندہ رہتے۔ آدم نے کہا جھوٹے باتیں کر رہا بیٹا یہ۔ اس نے دیکھا آدم پھسل رہے، اللہ کی قسم کھایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اب حضرت حوا تو آ گئی اس کے باتوں کی لالچ میں، کیونکہ عورت کو ہمیشہ رہنا بہت پسند ہے۔ اس لیے دیکھو ساس جو ہے نا آخر تک حکومت کرنے کی چکر میں رہتی، بہو بولتی بس تم جو ہے اب ماجی مکھیہ منتری ہے، تمہاری پارٹی گئی اب تو ہم ہیں مکھیہ منتری۔ اب یہ دونوں کی لڑائی، ساس بہو کے لڑائی کیوں ہوتے جی؟ انانیت کے جھگڑے ہیں یہ۔ ساس بولتی اب تک میری حکومت رہی، تو کل کی آئی والی تو کون ہوتی؟ ارے بولتی تمہاری پارٹی ہار گئی، اب ختم، اب ہماری حکومت ہے، اب تم خاموش بیٹھو، گپ چپ بیٹھو۔ اسی انانیت کا جھگڑا ہے۔ یاد رکھو اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لے تو بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے گی، اور ماں بیٹی میں کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ یہی بات سمجھ، بس اتنا فرق ہے۔ ساس بہو کو بہو سمجھی نا تو بہو بھی ساس کو ساس سمجھتی، اس کے منہ کو منہ دیتی، اس کے سوال کو جواب دیتی ہے۔ تو ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے، ہاں جی، اپنی بیٹی کے یہ بیٹی آئی ہے، اب یہی ہمیشہ بیٹی ہے، ہاں جی، یہی خدمت کرنے والی ہے، تو بہو بھی اس کو اپنی ماں سمجھے گی، اور ماں بیٹی میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو حضرت حوا تو اس کی اس بات میں آ گئی، اور حضرت آدم اس کی قسم کے چکر میں آ گئے۔ آدم یہ سمجھے کوئی اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھاتا ہوں گا، ان کو کیا معلوم یہ شیطان کا بچہ جو ہے اللہ کی قسم جھوٹی بھی کھا لیتا ہے۔ بہرحال انہیں اتنے لگا کے چلے گیا۔ اب حضرت حوا نے تقاضا شروع کیا، اجی چلو جی اپنوں کھائیں گے نہ جا کے۔ آدم نے کہا نکو، اللہ ناراض ہوں گا۔
کہنے لگی تم نہ کو کھاؤ میں کھا کے دیکھتی کیا ہوں گا میرے کو ہوں گا. اب یہ عورتیں کیسے رہتے؟ عورت اگر محبت سے بولی نا انہیں زہر بھی کھا لیتا اس کے ہاتھ سے. ہاں جی، شہید محبت محبت میں شہید ہو جاتا بیٹا. اماں بابا یہ تو بم مارتے ہیں، انہیں ہماری نہیں سن رہا، عورت کی سن رہا، جورو کی سن رہا. ہیں ایک بڑے حضرت جو ہے، ایک بچہ گڑھے میں گر گیا، انہیں بڑا دادا ذرا نکالو جی. اب وہ بڈھا اتنے گالیاں دے رہا اس کو، ابے تو مرنے کو یہاں آیاج کہہ کو گراج کہہ کو. انہیں بولا پہلے باہر نکالو، بعد میں کتنے گالیاں دینا ہے فل دے دو. بہرحال اس کو باہر نکالا تو بوڑھا بولا کہ تم یہاں آیاج کیوں تھا، اتنی شرارت کیوں کرا؟ انہوں نے بولا رندے ہو حضرت، تم بھی ہمارے اتنے ہوں گے نا، کتنا جلا کھائے ہوں گے. آپ بہت ہوشیاری کے باتیں کریں. بچپن تو ہر ایک کا ہوتا ہے نا جی. اب بعد میں سدھرا الگ بات ہے کوئی، بچپن تو سب کا ایک ہی جیسا. حضرت حوا نے تقاضا کیا چلو جی اب ان کھائیں گے. آدم نے کہا نکو اللہ ناراض ہو جائیں گا. انہوں نے کہا میں کھا کے دیکھتی، تم نکو کھاؤ. بہرحال آدم علیہ السلام کو لے کر وہ درخت کے قریب گئی. آدم ڈر رہے تھے، کہہ رہے تھے نکو اللہ نے منع کیا ہے. لیکن آگے بڑھ کر حضرت حوا نے 3 پھل اس میں سے توڑے، 3 دانے اس میں سے توڑے. آدم ڈر رہے ہیں، لیکن حضرت حوا نے اس میں سے 2 کھا لیے. 2 کھا لیے اور 1 پیش کیا. اجی میں 2 کھائی کچھ نہیں ہوا، تم 1 کھاؤ نا. اللہ کھاؤ نا جی، اب محبت سے دیے تو ہے جی. آدم علیہ السلام نے جیسی کھایا زب بول کے دونوں کے لباس اتر کے گر گئے جسم سے. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. زب بول کے دونوں کا لباس اتر گئے. اب گھبرا کے جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم چھپانے لگے، بھاگنے لگے. اللہ نے فرمایا آدم کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہ اللہ تجھ سے کہاں بھاگوں، میں تو شرم کی وجہ سے بھاگ رہا. آدم کی بڑی بڑی زلفیں تھیں، ایک درخت میں اٹک گئے بالاں. اب بھاگنا چاہ رہے اس میں اٹکے ہوئے. آدم ابے چھوڑ رہے میرے بالاں. نے بولا اللہ کی نافرمانی کئی کو کرنا، سوچنا تھا نا. بہرحال وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. اللہ ناراض ہوا. اللہ نے فرمایا چلو یہاں سے نکل جاؤ، میری جنت سے نکل جاؤ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھسلا دیا اس درخت کے بارے میں شیطان نے دونوں کو. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس عیش میں، آرام میں، نعمتوں میں تھے جنت میں، آخر نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا چلو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان شیطان کا دشمن. شیطان انسان کو گناہ کراتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتے کرتے اچانک توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دے. اللہ پورے گناہ ایک دم زب بول کے معاف کر دیتا ہے. شیطان ہوتا ارے یہ کیا ہوا، میری پوری محنت ضائع کر دیا بیٹا. ہیں جی، تو انسان شیطان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن. اسی طرح سے سانپ انسان کا دشمن ہے، انسان سانپ کا دشمن ہے. تم بولیں گے دودھ پلائے تو نہیں کاٹتا ہوں گا. دودھ پلائے تو بھی کاٹتا چھوڑا.
ایک بات سمجھ میں؟ ہاں، حضور نے فرمایا ہماری ان کی جنگ چھڑ گئی اور اب تک صلح نہیں ہوئی۔ جو پہلے وار کرے کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں، انتظار نہ کرو انہوں کاٹے تو ماروں گا، جب تک جو زندہ نہیں رہیں گا۔ قتل الموذی قبل الایذاء، تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو تکلیف پہنچانے سے پہلے مار دو۔ ان میں سے ایک سانپ بھی ہے۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا سانپ دیکھتے ہی اس سے کہو اگر جن ہے تو چلے جا، جن ہوں گا تو فوراً چل جائیں گا، ہاں جی، ورنہ وہ رک گیا نا پھر اس کو مارو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی تھے شاہ اہل اللہ، محدث تھے، وہ بھی حدیث لکھتے بیٹھے۔ ایک سانپ کا چھوٹا بچہ بار بار آ رہا اور بہت ستا رہا، تو اٹھا کے قلم سے جو مارا ہے وہ مر گیا۔ جب مرا ایک دم غائب ہو گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد 2 آدمی آئے ان کے پاس، ان سے کہا چلو تمہارے کو بلا رہے۔ ہاں کون بلا رہا؟ کہا چلو بلا رہے۔ ان کے ساتھ چلے۔ دہلی کا واقعہ ہے۔ پہلے دہلی کے اطراف میں کھنڈرات تھے، ابھی بھی ہیں، پرانے محلات راجاؤں کے، بادشاہوں کے۔ تو وہ 2 آدمی ان کو لے گئے اور ایک ایسے مقام پہ لے گئے کہ وہاں دیکھا عجیب صورتوں والے انسان اور لوگ موجود ہیں، عجیب عجیب چہرے ان کے، اور دیکھا ایک تخت رکھا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، بچے کا جنازہ ہے، اور ایک عورت ہے بالاں بکھرے ہوئے۔ جیسے یہ داخل ہوئے وہ عورت اتنے غصے میں کہنے لگی بادشاہ یہی میرے بیٹے کا قاتل ہے، یہی میرے بچے کا قاتل ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے۔ بہرحال بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تم نے کسی بچے کو قتل کیا؟ آپ نے فرمایا میں تو کسی بچے کو قتل نہیں کیا۔ عورت کہہ رہی تھی بادشاہ یہ جو میرے بچے کا قاتل ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، کیا تم نے کسی سانپ کے بچے کو مارا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ہاتھ سے یہ ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ سانپ کا بچہ یہی بچہ تھا، اصل میں جن تھا وہ۔ عورت نے دعویٰ کیا، وہ مسلمان جن تھے وہ۔ عورت نے دعویٰ کیا قصاص کا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے اعتراف کیا کہ تم نے قتل کیا ہے، اور اسلام کا قانون ہے جان کے بدلے جان، لہذا تم سے قصاص لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا آپ قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ میں نے جسے مارا وہ ایسی شکل میں آیا تھا جو تکلیف دینے والی تھی، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو ایسی شکل بنا کر آئے اس کا قتل جائز ہے، اور یہ سانپ کی شکل میں آیا تھا، لہذا اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق میں نے ایک تکلیف دہ چیز کو مارا ہے، میں قاتل نہیں، حدیث بیان کی۔ تو بادشاہ کے بازو میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑھی، یہاں تک کہ ان کی پلکیں بھی سفید اور وہ بھویں بھی سفید، وہ آنکھوں پہ آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے حدیث پیش کی، انہوں نے اپنی
بھووں کو اٹھایا اور کہا بے شک اللہ کے نبی جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے اس مجلس میں میں خود موجود تھا. وہ جن صحابی تھے اور کا حدیث بالکل صحیح ہے، لہٰذا ان سے قصاص نہیں لیا جا سکتا، تب ان کو چھوڑ دیا گیا. اب وہ صحابی جن تھے، اور دیکھو جنوں کی عمر جو ہوتی ہے نا بہت لمبی ہوتی، 3000 سال 4000 سال جنات کی عمر ہوتی، اور ہماری پہلے بہت زیادہ تھی، اب تو بہت کم ہو گئی. حضور نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر 60 اور 70 کے بیچ میں. اگر کوئی سنچری مار لیا رے تو گینیج بک میں نام آتا، ارے 100 سال کے ہو گئے نو. ہاں جی، لیکن اکثر امت کی عمر کا اوسط ہے 60 سے 70 کے بیچ میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہیں زمین میں ہی رہنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک وہیں فائدہ اٹھانا ہے. تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور سانپ اور شیطان چاروں اوپر سے نیچے اتارے گئے. آدم اتارے گئے سراندیپ میں، سری لنکا میں. ایک پہاڑ ہے سری لنکا میں، اس کا نام ہے جبل آدم. وہ پہاڑ پہ پیر کا نشان ہے. کتنا بڑا ہے؟ 5 فٹ ہے، 5 فٹ کا پاؤں. آدم کی ہائٹ تھی 60 گز کے. 60 گز، گز بولے تو کیا ہے؟ میٹر سے 10 پوائنٹ کم رہتا ہے. یہ کپڑے والوں کو معلوم ہے، وہ پہلے گز تھے نا میٹر سے پہلے. تو 60 گز کے تھے آدم، اتنی ہائٹ تھی. تو آدم اتارے گئے سراندیپ میں اور حوا اتاری گئی جدے میں، اور سانپ اتارا گیا اصفہان میں. اصفہان ایران میں شہر ہے. اور شیطان اتارا گیا دست میسان میں، یہ یمن میں ہے، ملک یمن. آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے روتے تھے. 40 دن تک انہوں نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، غم کے مارے کہ میرے سے کیسی غلطی ہو گئی، کہ جنت جیسی نعمت سے نکلنا پڑا. اور 100 سال تک آدم اپنے بیوی کے قریب نہیں گئے. بعد میں ملاقات ہوئی، اور تقریباً 200 سال تک آدم آسمان کی طرف رخ کر کے بھی نہیں دیکھی، کہ اللہ سے حیا آتی تھی کہ کیا منہ لے کے میں جو ہے اللہ کے سامنے نظر کروں. بہرحال روتے رہے. آخر اللہ نے توبہ کے کلمات ان کے دل میں اتارے، اور پھر آدم نے توبہ کی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار، ہم نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر تو ہم پہ رحم نہ کرے، ہم تو بڑے نقصان میں پڑ گئے. تب اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اللہ نے معاف کر لیا. آدم سمجھے اور واپس بلاتے کہ کیا ہے کہ جنت میں. اللہ نے فرمایا نہ ابھی نہیں، ابھی وہاں سے رہنا زمین میں اپنی جانب سے ہدایت بھیجوں گا، جو ہدایت کی اتباع کرے گا پھر وہ واپس جنت میں بھی آئے گا، اور جو ہدایت کا انکار کر دے اس کے لیے جہنم ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اللہ متوجہ ہوا ان پر. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ ہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا.
قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا ہمارا حکم برقرار ہے، چلو یہاں سے اترو۔ فإما يأتينكم مني هدى، پھر تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، اور یہ ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے بھیجی، جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو انکار کر دے، کفر کرے، ہماری آیتوں کو جھٹلا دے، وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔